سجودي والدجى حولي سواد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. بہت بڑی چونکانے والی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آزادی کے بعد پہلی بار ملک کو اس کے سب سے بڑے معاشی تنگی کا سامنا ہے. لیکن یہ ناخوشگوار خبر ہمیں اور بھی خوفزدہ کرتی ہے کہ حکومت اسے سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے. گرتی ہوئی ہندوستانی معیشت یا اکنامک اسٹرکچر کو بچانے کے لیے حکومت کے پاس کوئی کارگر منصوبہ نہیں ہے. فرقہ وارانہ تقسیم اور مذہبی منافرت پھیلاتے اور اہم امور سے توجہ ہٹاتے کب تک آگے بڑھتے جائیں گے؟ سینٹر فار مانیٹرنگ انڈین اکانومی کے تحقیق کے مطابق صرف پچھلے 4 مہینے کے اندر ہی ملک میں تقریباً 2 کروڑ نوجوان اپنی ملازمت کھو بیٹھے ہیں. یہ تعداد صرف 40 سال سے کم عمر لوگوں کی ہے. بے روزگاری عروج پر ہے اور بے شک ملک بھوک مری کی طرف بڑھ رہا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک اینڈ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے متنبہ کیا ہے کہ ہندوستان میں بے روزگاری کی شرح 32.5% تک بڑھ جائے گی. ہمارے ریزرو بینک کا ریزرو پیسہ محفوظ رکھنا چاہیے تھا مگر وہ بھی قریب ختم ہو چکا ہے. ایک کر کے پبلک سیکٹر کی کمپنیاں کم مال میں بڑے مالکان کو فروخت کر رہی ہیں. GST سے صنعتیں گہری بحران کا شکار ہیں. باصلاحیت اور معیشت کے ماہروں سے مذاکرات کرنے اور اس کا مناسب حل تلاش کرنے کے بجائے مشورہ پیش کرنے والوں کو حکومت نے سیاسی دشمن اور غداری کا مہر لگا دیا ہے. ایک رات کے اعلان کے ساتھ نوٹ بندی عائد کر کے ملک کی کمر توڑنے کا عالمیہ ابھی باقی ہے. اس وقت وہ کہا تھا کہ میں اب یہ سب ٹھیک کر دوں گا ورنہ آپ لوگ مجھے زندہ جلا دینا. کووڈ نے چین پر سب سے بڑا اثر چھوڑنے کے باوجود اس وقت وہ کہا تھا کہ میں اب یہ سب ٹھیک کر دوں گا ورنہ آپ لوگ مجھے زندہ جلا دینا. کووڈ نے چین پر سب سے بڑا اثر چھوڑنے کے باوجود بھی ان کی GDP میں بہتری آئی لیکن ہندوستان اس کے سامنے ڈھیر ہو گیا اور ہندوستان کی GDP گر کر -23.9% میں پہنچ گئی. ان ساری پریشانیوں کے باوجود حکومت کی دھوم دھام میں کوئی کمی نہیں ہے. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اضافی خرچ 16% ہے. کیا یہ لوگ ملک کو بیل گاڑیوں کے پرانے دور کی طرف ڈھکیل رہے ہیں؟ سجودي والدجى حولي سواد.